گزارش ہے کہ چینل کاروان ہند کے ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے تاکہ تعلیمات قرآن کریم اور پیغام اہل بیت علیہ السلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ حاضرین جشن سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حاضرین جشن سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حاضرین جشن سلام علیکم یا علیکم السلام۔ جنت المقام، دوزخ الحرام۔ آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں حضرات۔ حضرات دیکھیے، ایک بنا بنایا ماحول ملنا وہ الگ بات ہے۔ اب یہاں پر ہماری کوشش رہے گی کہ آپ حضرات تک اپنی بات پہنچاؤں۔ تو بات پہنچانے کے لیے سب سے پہلے 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نعرہ حیدری، پتھروں کو دور شہوار کہا جانے لگا، 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 ریت کو آہن دیوار کہا جانے لگا، پتھروں کو دور شہوار، پتھروں کو دور شہوار کہا جانے لگا، ریت کو آہن دیوار کہا جانے لگا، پتھروں کو دور شہوار کہا جانے لگا، ریت کو آہن دیوار کہا جانے لگا، بغض کچھ لوگ اب بھگوڑوں کو بھی جیار علامت ہے، یہ نور حیدری، اب بھگوڑوں کو بھی جیار پتھروں کو۔ میرے بھائیوں سلامت رہے۔ اکثر ہم لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آگے آئیے، آئیے مولائی، مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھ کو کہنا پڑتا ہے ہمیشہ ہر جشن میں، زیادہ تر جشنوں میں، کہ آگے آئیے۔ آپ خود ہی آگے آ گئے، اگر اور لوگ آگے آ جائیں گے تو محفل جم جائے گی۔ نعرہ حیدری، پتھروں کو دور شہوار کہا جانے لگا، ریت کو آہن دیوار کہا جانے لگا، بغض پاگل کچھ لوگ اب بھگوڑوں کو بھی جیار کہا جانے لگا، اب بھگوڑوں کو بھی جیار کہا جانے لگا۔ کیا کہنے چاہتے بھائی؟ کیا کرارا جواب دیا، کیا کرارا جواب ہے؟ جانے لگا، بھگوڑوں کو بھی جیار کہا جانے لگا، اب 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 بھگوڑوں کو بھی جیار کہا جانے لگا۔ ایک صاحب نے کہا علی نہ ہوتے تو میں 4 مصرے ان کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خدا پاک کی تخلیق جاتی
نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. خدائے پاک کی تخلیق خاک ہو جاتی. بھائی آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے آگے آ جائے, بہت مہربانی ہوگی, آگے آ جائیے. انشاءاللہ شمشیر حیدری والے اتنا بجٹ رکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ اور کرسیاں آ جائیں گی. خدائے پاک کی تخلیق خاک رنی بھائی ہو جاتی. یہ داستان بڑی دردناک ہو جاتی. تیسرے مصرے پر وہ ماحول دکھنا چاہیے جو اس حال کا ماحول ہوتا ہے. خدائے پاک کی تخلیق خاک ہو جاتی. یہ داستان بڑی دردناک ہو جاتی. بس ایک تو ہی نہیں اے بطول کے قاتل, علی نہ ہوتے تو دنیا ہلاک. علی حیدر 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 دنیا علی علی حیدر. علی نہ ہوتے تو بے شمار. یہ ضروری ہے کیا؟ وہ ہلاک والے صاحب بھی بہت کم وقت تھے. علی نہ ہوتے تو دنیا. بھائی یہ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے, تھوڑا سا یہاں پہ لٹکا لوں. علی نہ ہوتے تو بس اسی میں پوری محفل چلی جاتی ہے. علی نہ ہوتے تو. حضرات دیکھیے یہ ممبئی ایک ایسا مرکز ہے جہاں پر نئے خیال اور نئے مفاہیم پر بے شمار داد ملتی ہے, بے شمار واہواہی ہوتی ہے. 4 مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مفہوم حضرات, دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو مولا عباس کے کھینچے ہوئے خط کو پار کر دے. میں ایک شعر پیش کرنا جا رہا ہوں, 4 مصرے دعائیں چاہتا ہوں. حضرات یہ مولا عباس نے جو خط کھینچا تھا, اگر نئی بات ہو اور آج تک یہ مفہوم کانوں سے نہ ٹکرایا ہو تو بولنا واجب ہے. پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں کہ اس لکیر کو پار کس نے کیا. ویسے شبروز ہر شعر میں کوئی نہ کوئی نیا خیال. میں دعائیں چاہتا ہوں حضرات بہت یقین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, دعائیں چاہتا ہوں, سنیے گا. خیمے لگا کے کھینچی تھی غازی نے جو لکیر. دعائیں چاہتا ہوں, سنیے گا. اس لکیر کو پار کس نے کیا ہے؟ کوئی مائی کا لال پار نہیں کر سکتا. اب سنیے کیسے پار کی جا سکتی ہے وہ لکیر. خیمے لگا کے کھینچی تھی غازی نے جو لکیر, آدھا قدم بڑھانے سے انکار کر گئے. قسم خدا کی کیا ماحول ہوگا میں نہیں جانتا. خیمے لگا کے کھینچی تھی غازی نے جو لکیر, آدھا قدم. ساحل بھائی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ اسٹیج پر آ جائیں. آئیے آئیے. محترم ساحل آدمی صاحب سے گزارش ہے کہ آ جائیں. ارے فصیل بھائی نہیں غلط بات ہے بھائی. خیمے لگ, چلیے آپ ہی داد دیجیے. خیمے نعرہ صلوات. دیکھیے حضرات مفہوم جانا نہ چاہیے. کوئی مائی کا لال مولا عباس کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکتا. اب شعر سنیے. خیمے لگا کے کھینچی تھی غازی نے جو لکیر, آدھا قدم بڑھانے سے انکار کر گئے. ہمت بڑھائی الفت سرور نے اس
قدر اور پھر اسی لکیر کو حربان کہے گا. میں مفاہیم پر آپ بات دیتے ہیں. ارے زندہ باد شبروز، زندہ باد. ہار ہوتا تو پہنا دیتا. اور پھر اسی لکیر کو پھر پڑھو بھیا. واہ واہ. حربان کہے گئے اور پھر اسی لکیر کو اور پھر اسی. حضرات ایک مطلب چند شعر بالکل نیا کلام ہے تو موبائل میں دیکھ کر پڑھنا پڑے گا. میں دعائیں چاہتا ہوں آپ حضرات سے. مصرع تھا علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے. علی کا نام ہی کافی ہے کافی ہے رہبری کے لیے. جی. کوئی کسی کے لیے ہے، کوئی کسی کے لیے. حسین ابن علی ہے مگر سبھی کے لیے. علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے یہ مصرع پرسوں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں فضل فتح پوری صاحب، ان کے کہیں پروگرام ہوا تھا. مصرع تھا علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے. رہبری کے لیے. میں دعائیں چاہتا ہوں آخری مجمع تک. بڑا اسٹیج ہے پورے ہندوستان میں، پیغام جانا چاہیے یہاں سے. ایک مطلب چند شعر پیش کر رہا ہوں سماعت میں دعائیں چاہتا ہوں. تضمین پہ خاص توجہ. دوا یہی ہے عقیدے کی زندگی کے لیے. دوا یہی ہے عقیدے کی زندگی کے لیے. عقیدے کی زندگی کے لیے ہر آتی جاتی ہوئی سانس ہو علی کے لیے. ہر آتی جاتی ہوئی سانس ہو علی کے لیے. جو ہے مدینے میں چھوٹا سا ایک دروازہ، بڑے بڑے وہاں آتے ہیں نوکری. میں دعائیں چاہتا ہوں حضرات کہ خاموش مت بیٹھیے اگر شاعری ہوئی ہو تو. بڑے بڑے وہاں آتے ہیں نوکری کے لیے. شکم میں مال حرام اور رگوں میں خون نجس. شکم میں مال حرام اور رگوں میں خون نجس. یہی تو کافی ہے حیدر سے دشمنی. ابھی نہیں، ابھی سب بولیں گے انشاءاللہ. آخری مجمع تک مجھ کو مجمع دیکھنا کہاں تک پہنچتا ہے. یہی تو کافی ہے حیدر کی دشمنی کے لیے. فضیل بھائی، سبھی پہ چڑھ نہیں سکتا نشہ ولایت کا. سبھی پہ چڑھ نہیں سکتا نشہ ولایت کا. شراب حب علی ہے کسی شراب حب علی ہے کسی. شراب حب علی ہے کسی کے لیے. علی کے نشے میں جھوم کے لگاؤ نعرہ حیدری. شراب حب مصرع آپ کے ذہن میں ہے. علی کا نام ہی کافی ہے. آخری مجمع تک توجہ کا. طالب ہوں بہت بڑا اسٹیج ہے، پوری دنیا میں لائیو جا رہی ہے محفل. شعر سنیے گا.
شراب حب علی ہے کسی کسی کے لیے، علی جو آئے تو کعبہ بھی مسکرا اٹھا، علی جو آئے تو کعبہ بھی مسکرا اٹھا، چراغ روز تڑپتا تھا روشنی، چراغ روز تڑپتا تھا روشنی کے لیے، چراغ روز تڑپتا تھا روشنی کے لیے، میرے قلم پہ ہے احسان میرے مولا کا، قصیدے لکھ نہیں سکتا میں مولوی، میرے قلم پہ ہے احسان میرے مولا کا، قصیدے ابھی نہیں پورا ماحول اٹھے انشاءاللہ، قصیدے لکھ نہیں سکتا میں، آخری منظر پر رفیع بھائی مصرع کیا ہے؟ علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے، قصیدے لکھ نہیں سکتا میں مولوی کے لیے، تو یہی ہمارے لیے رہبر معظم ہے، یہی ہمارے لیے رہبر معظم ہے، علی کا نام ہی کافی ہے، ارے ابھی ادھر نعرہ ادھر کنارے کھڑا ہے، نعرہ آئیے، علی علی سراپا نعرہ، علی کیا نعرہ ہے بھائی؟ علی میرے قلم پہ ہے احسان میرے مولا کا، اختر بھائی آ جائیے، جلدی سے آ جائیے اختر بھائی، قصیدے لکھ نہیں سکتا میں مولوی کے لیے، جسے علی کی ولایت قبول ہے شب روز اسی سے ہاتھ ملاتا ہوں دوستی کے لیے، اسی سے ہاتھ ملاتا ہوں دوستی، اسی سے ہاتھ ملاتا ہوں روشن دوستی کے لیے۔ حضرات ایک مصرع اور میں سنا رہا ہوں، رضی بھائی آپ موجود تھے، کربلا میں ایک محفل ہوئی تھی، اس محفل میں نے یہ شعر پڑھا تھا، مصرع سرزمین جونپور پر ہوا تھا، مصرع تھا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا۔ اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بگڑی ہوئی قسمت کو سنوارا نہیں جاتا،
बिगड़ी हुई किस्मत को संवारा बिगड़ी हुई किस्मत को संवारा नहीं संवारा नहीं जाता, जब तक दरे शाबीर पे आया नहीं जाता, जब तक दरे शाबीर पे आया नहीं जाता। बचपन से ही मातमों की हमें होती है आदत, ये ऐसा सबक है जो पढ़ाया नहीं जा। आ जाते सुनिएगा अच्छा शबरोज पूरी चीजों की जगत आपकी शक्ल में, ये ऐसा सबक है पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, गैरों का नहीं शह के अलमदार का दर है, मिल जाता है खुद ही यहाँ मांगा नहीं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आराम से पढ़ रहा हूं तो शेर खराब है, आराम से इसीलिए पढ़ता हूं कि आप अच्छा सा सुन लें। मिल जाता है खुद ही यहाँ मांगा नहीं जाता, मिल जाता है खुद ही। अब अपना माइक लेकर आया करेंगे। मिल जाता है खुद ही यहाँ मांगा नहीं जाता, शबीर अगर जंग की दे देते इजाजत, बचकर कोई मैदान से जिंदा नहीं जाता, बचकर कोई मैदान से जिंदा नहीं जाता, ये कह के बढ़ा मैं सरवर की तरफ हुर जन्नत की तरफ और कोई रास्ता नहीं जाता, जन्नत की तरफ और कोई रास्ता नहीं जाता, जन्नत की तरफ और कोई रास्ता नहीं जाता। आती है अबूलूलू की चक्की तो सदा आती है अबूलूलू की चक्की से सदाए, ज़हरा के गुनाहगारों को बख्शा नहीं, ज़हरा के गुनाहगारों को ज़हरा ज़हरा के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जा। बोलने वाला तकलीफ दे रहा है लेकिन सुनने वाले नहीं दे रहे तकलीफ। ज़हरा के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाता, और जब तक न करे कातिले ज़हरा पे तबैया, जब तक न करे कातिले ज़हरा पे तबैया, मुँह में मेरे बच्चों के निवाला नहीं जाता, मेरे बच्चों के निवाला नहीं जा, मुँह में मेरे बच्चों के निवाला नहीं जाता, शब रोज यूं किस्मत पे ना रोते ये मुसलमान, गर आले पैगंबर को सताया नहीं जाता। एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ दें हज़रात। एक मतलब
چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کوئی بات نہیں بھائی، ہوتا ہے، ہم پہلے ہیں، اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے، آخری تک سیٹ ہو جائے گا۔ ایک مطلع، چند شعر۔ عین اللہ اور وجہ اللہ، عین اللہ اور وجہ اللہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ایسا شعر پیش کروں گا جو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ چہروں پر رونق بڑھتی ہے، آنکھوں میں اجالا ہوتا ہے، چہروں پر رونق بڑھتی ہے، آنکھوں میں اجالا ہوتا ہے، شبیر کی شب داری میں قسمت کا سویرا ہوتا ہے، شبیر کی شب داری میں قسمت کا سویرا ہوتا ہے، تقدیر نے ہوئی کو کچھ ایسے ایک رات کی مہلت بخشی ہے، تقدیر نے حر کو کچھ ایسے ایک رات کی مہلت بخشی ہے، ایک ڈوبنے والے کو جیسے تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ایک ڈوبنے والے کو جیسے تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، دعائیں چاہتا ہوں تمام حضرات کی شرکت کیجئے گا۔ دیکھا جو ہی کو لوگوں نے بے ساختہ ہونٹوں سے نکلا، دیکھا جو علی کو لوگوں نے بے ساختہ ہونٹوں سے نکلا، اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں، اللہ کا چہرہ اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں، اللہ کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں، اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، مولا نے بتایا ہے ہم کو رہنا نہ نمازوں سے غافل، گر وقت کبھی پڑ جائے تو تیروں پر سجدہ، اس پر بھی بولیں گے، گر وقت کبھی پڑ جائے تو تیروں پر سجدہ ہوتا ہے، ماتم کے مخالف کی ہم سے تعظیم نہیں ہو پائے گی، ماتم کے مخالف کی ہم سے تعظیم نہیں ہو پائے گی، چہرے پا سفیدی جتنی ہو پر من کا کالا ہوتا ہے، چہرے پا سفیدی جتنی ہو پر من کا کالا
ہوتا ہے چہرے پا سفیدی جتنی ہو پر من کا کالا ہوتا ہے. اب جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں قیامت کا شعر ہے, حضرات شرکت کیجئے گا. ایسا نہیں ہے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاعر آتے ہیں جنت اور کوثر لٹا کر چلے جاتے ہیں, جنت بانٹ دیتے ہیں. جنت ایسے ہی تو بٹتی ہے ذکر علی سے. اور کوئی راستہ ہو تو بتا دیجئے. کہتے ہیں پیغام نہیں دیتے ہیں. شعر سنیے پیغام کا. سجدے بھی مصلی پر کرنا اور فرش ادا پہ ماتم بھی یہ ایسا عمل ہے جیسے کہ سونے پا سہاگا ہوتا ہے. یہ ایسا عمل ہے جیسے کہ سونے پا سہاگا ہوتا ہے. یہ ایسا عمل ہے جیسے کہ سونے پا سہاگا ہوتا ہے. میرے ایک بھائی نے مجھ کو حکم دیا ہے ایک مسدس پڑھنے کا. 3 من سماعت فرمانے رحمت تمام. اگر وقت ملے گا تو وہ کلام پڑھ دوں گا جو میں نے کربلا میں 5 شعبان کو پڑھا تھا. ایک جنت عرش پر ہے, ایک جنت فرش پر. مسدس کے 3-4 بند سماعت فرما لے. شاد ہے فرات بزبان فرات. ایک حکم ہے سماعت فرما لے. مجھ کو کہتے ہیں فرات, مجھ کو کہتے ہیں فرات, مجھ کو کہتے ہیں فرات, مجھ کو کہتے ہیں فرات. آسماں جیسی چمکتی ہے ترائی میری, آسماں جیسی چمکتی ہے ترائی میں. انشاءاللہ روح تازہ نہ ہو تو شب روز کانپوری مت کہیے گا. آسماں جیسی چمکتی ہے ترائی میری, آکے شبیر نے تقدیر بنائی میری, آکے شبیر نے تقدیر بنائی میری. جان کو فار کے قبضے سے چھڑائی میری. آج بھی تھامے ہے, آج بھی تھامے ہے ایک شیر کلائی میری. آج بھی تھامے ہے ایک شیر کلائی میری. آج بھی تھامے ہے ایک شیر کلائی میری. جو سکینوں کی ہے اس آتے لپٹی ہوں میں, جو سکینوں کی ہے اس آتے لپٹی ہوں میں. آج بھی روے بات لپٹی, آج بھی روے بات لپٹی ہوں میں. مجھ کو کہتے ہیں فرات, مجھ کو کہتے ہیں فرات, مجھ کو کہتے ہیں فرات, مجھ کو کہتے ہیں فرات. قسم خدا کی بہت یقین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. آئیے بیٹھیے, ہم بیٹھیے تو شعر سنا رہا ہوں. بیٹھیے صلوات پڑھتے ہیں حضرات. اللہم صلی علی محمد. مجھ کو کہتے ہیں فرات, مجھ کو کہتے ہیں فرات, مجھ کو کہتے ہیں فرات. کلیجہ نکال کر آپ کی ہتھیلی پر رکھ رہا ہوں, کہنا نہیں آپ کو دکھ رہا ہوگا. شیر کو آتا ہوا دیکھ کے بھاگا کوئی. مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. شیر کو آتا ہوا دیکھ کے بھاگا کوئی, کوئی غش کھا کے گرا خاک پہ تڑپا کوئی, کوئی غش کھا کے گرا خاک پہ تڑپا کوئی. چاہتا ہی نہ تھا میدان میں رکنا کوئی, چاہتا ہی نہ تھا میدان میں رکنا کوئی. زندہ ہوتے ہوئے لگتا نہ تھا زندہ کوئی, زندہ ہوتے ہوئے لگتا نہ تھا زندہ کوئی. جلد بازی میں کبھی فکر و پریشانی میں ڈوب کر مر گئے
کچھ لوگ میرے پانی میں مجھ کو کہتے ہیں فرات، واہ واہ ڈوب کر مر گئے کچھ لوگ میرے پانی میں، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات۔ بھیا عشقوں کی فرات نہ نکل آئے آنکھوں سے، بس جلدی سے لگا دو۔ مجھ کو کہتے ہیں فرات، بھائی مائی کا آواز اچھی دے رہا ہے مگر قیمت بھی بہت اچھی وصول رہا ہے شاعر سے۔ کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات۔ بس آخری بند، مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ، نیل ندی سے ہے دیا، تاریخی داد ہونی چاہیے، مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، ہے لبے ستلج جو یمنا پہ قصیدہ میرا، ہے لبے ستلج جو یمنا پہ قصیدہ میرا، نام ہر وقت جپا کرتی ہے گنگا میرا، نام ہر وقت، کیوں نام ہر وقت جپا کرتی ہے گنگا میرا، اس لیے سب سے بلندی پہ، کامران بھائی کس لیے؟ اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ، منظر تبدیل ہونا چاہیے، اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ، کیوں میرا سارے دریاؤں نے پتھر کے قدم چومے ہیں، 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 میں نے افراد دلار کے، میں نے افراد دلار چومے ہیں، مجھ کو کہتے حیدر ہے پھولے، مجھ کو کہا